بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 843 چل رہی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ فقراء سرکار کی خدمت میں آئے اور انہوں نے ایک مسئلہ پیش کیا کہ آپ کی کچھ ایسے مالدار صحابہ ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنا مال بھی خرچ کر لیتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، اور وہ اپنے مال سے حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں۔ اس سے وہ اللہ کی بارگاہ میں مزید قرب حاصل کرتے ہیں اور دائمی جنت کو حاصل کرتے ہیں۔ گویا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، یا رسول اللہ ہم تو محروم ہو گئے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو کوئی ایسا ذریعہ اور سبب بنائیے کہ ہم مال نہ بھی ہو تب بھی ہم ان کے جیسے درجات پالیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواباً ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم نے وہ عمل کیا تو تم ان کا درجہ پالو گے جنہوں نے تم پر سبقت کی ہے، یعنی وہ مال خرچ کریں اور تم یہ کرو، ان پہ فوقیت پاؤ گے، اور تمہارے بعد تمہارے درجے کو کوئی نہیں پا سکے گا اور تم اپنے زمانے میں سب سے افضل ہوگے سوائے وہ لوگ جو تمہاری طرح ایسا عمل کریں۔ پھر سرکار نے تعلیم فرمائی کہ 33 ہر نماز کے بعد، اور یہ یہاں پہ تب فرض کا ذکر نہیں ہے لیکن مراد فرض ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک روایت میں 34 مرتبہ اللہ اکبر کا تذکرہ ہے، تو یہ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی پڑھے تو اتنے درجات اس کو ملیں گے۔ ہاں اگر کوئی دوسرا بھی ایسا کرنے لگ جائے تو پھر اس کو بھی مل جائیں گے، تو پھر اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے اور اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کریں تو آپ کے ساتھی فضیلتوں کو مخصوص کر دے اور دوسرے کو محروم کر دے، ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا اور اس کو بھی دے گا۔ اس پہ ہم کلام کر رہے تھے، تو ایک تو فقراء کے مسئلے پر کچھ میں نے کلام کیا تھوڑی سی بات، اور دوسری بات یہ تھی کہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کا جذبہ اگر حسن نیت کے ساتھ ہو اور فساد نیت سے خالی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ اور اسی پر ایک واقعہ جو آپ بڑا مشہور ہے اور آپ نے بارہا سنا بھی ہے اور شاید بیان بھی کیا ہو، کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چندے کی اپیل فرمائی، یا یوں کہہ لیجئے کہ صحابہ کرام کو مال لانے کو کہا تاکہ اس مال کے ادائیگی کے ذریعے صحابہ کرام کے درجات کی بلندی کا سامان ہو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر مرتبہ نیکیوں میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں اتنا مال لے کر آؤں گا کہ ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں گیا اور بہت کثیر مال لے کر آیا۔ جب سب سرکار کی بارگاہ میں اپنا اپنا مال لے آئے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، میری طرف دیکھا، مسکرائے اور فرمایا عمر ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ اتنا ہی گھر میں ہے۔ اب سرکار نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ ابو بکر آپ کیا لے کر آئے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کا سارا مال لے آیا ہوں۔ فرمایا گھر میں کیا چھوڑا؟ عرض کی گھر میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا ذکر ہی کافی ہے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی، یہ راسخ ہو گئی، جم گئی بات کہ میں کبھی بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ تو یہ اب کیا نیچا دکھانے کے لیے تھا، واہ واہ کے لیے تھا، نعرے لگوانے کے لیے تھا، نام و نمود کے لیے تھا؟ نہیں، اچھی نیت کے ساتھ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، میں اپنے رب کا کیوں نہ زیادہ نیکیاں کر کے میں بھی اپنے رب کا قرب حاصل کروں، میں بھی بلند درجات حاصل کروں، یہ اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو جتنے ہمارے دیکھنے والے بھائی بہن ہیں وہ کسی کے عمل کو دیکھ کر جلے نہیں، سڑے نہیں، حسد میں مبتلا نہ ہو، اپنے رنگ خواہ جل جل کے کالے نہ کریں، خصوصاً خواتین۔ اور آپ کو اگر یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو اس کے نیک عمل سے عزت مل رہی ہے تو آپ بالکل بدگمانی بھی نہ کریں کہ یہ اس لیے نمازیں پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ تعریف کریں، اور نہ آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آئے کہ اللہ کر کے اس سے عبادت چھن جائے، مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، غلط بات ہے، اور نہ کبھی یہ فاسد خیال آئے کہ میں بھی ایسی کرتا ہوں تو مجھے بھی ایسی عزتیں حاصل ہو جائیں گی، چلو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ نے دیکھا کسی کو خاندان میں ایسا ہے، مثلاً کوئی حافظ قرآن آپ نہیں ہیں، آپ نے کہا چلو میں حفظ کر لیتا ہوں، اور نیت فقط اللہ کو راضی کرنے کی ہو، اور آپ اس طرح دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسی تو نے اس کو نعمت عطا فرمائے مجھے بھی عطا فرما،
بلکہ مجھے اور زیادہ نعمت عطا فرما دے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے برائی کا ارادہ موجود نہیں ہے، اپنے لیے اچھائی کا ارادہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اگر کوئی علم پڑھ رہا ہے تو آپ بھی اس کو دیکھ کے رشک کریں کہ یار میں صرف عبادت کر رہا ہوں، یہ صاحب علم ہے تو چلو میں بھی علم حاصل کر لیتا ہوں۔ اس طرح خود عمل کرے انسان، اور کسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے عملی طور پہ کوشش کرے، نہ یہ کہ جو کر رہا ہے اسے اس سے دور کرنے کی کوشش کریں، یا اس پہ جلیں کڑیں، اس کی غیبتوں کو جائز کر لیں، اس کی چغلیوں کو، اس کی ٹانگیں کھینچنے کو جائز قرار دے دیں۔ خود یعنی کرنے کی ہمت نہیں ہے، دوسرے کو کرنے نہیں دیں گے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے اس کو اچھے کاموں کی وجہ سے عزت دے رہا ہے، اس عزت سے جلنا شروع کر دیں گے۔ یہ بہت بری چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاکیزہ قلوب اس قسم کی فاسد خواہشوں سے بالکل صاف تھے، پاکیزہ تھے، وہ اللہ کے لیے سب کچھ کیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے آ کے جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تو اس سے ایک چیز مزید یہ پوائنٹ حاصل ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے لیڈر ہیں، آپ ایک مذہبی رہنما ہیں، بلکہ آپ دیکھیں تو سیاسی رہنما بھی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیاست بھی فرماتے رہے ہیں، آپ فوج کی سپہ سالار بھی آپ کہہ لیجئے، آپ ایک بہت بڑے مفتی آپ کہہ لیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے شیخ ہیں، صحابہ کرام مریدوں کی سی حیثیت رکھتے تھے۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے، قوم خصوصاً مذہبی اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس میں مذہب کا ہی تعلق ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مریدین کے اندر یہ جذبہ بیدار کریں کہ کسی کو نیچا دکھانے کی نیت کے بغیر، کسی سے جلے کڑے بغیر نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ اگر آپ قرآن پاک کم پڑھتے ہو، دوسرا زیادہ پڑھتا ہے تو آپ بھی زیادہ پڑھنا شروع کرو۔ اگر آپ کچھ نفلی عبادت کرتے ہیں، وہ زیادہ نفلی عبادت کرتا ہے، آپ اپنی عبادت کو بڑھا لو۔ کوئی اگر علم حاصل کر رہا ہے، زیادہ آپ کا کم علم ہے، تو آپ اپنے علم میں وسعت پیدا کریں۔ اس طرح جب مقابلے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر مریدین، اور وہ بھی مطلب اچھی نیت کے ساتھ، تو پھر سب کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ فضولیات سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور نیکیوں میں اپنے کام صرف کر کے نفس و شیطان کی گرفت سے آزاد رہتے ہیں۔ اور جہاں کوئی پیر بس اتنا کرے یا کوئی لیڈر اتنا کرے، مذہبی رہنما، کہ میرے پاس آ کے بیٹھ جایا کرو، نذرانے پیش کرو، میری تعریفیں کرتے رہو، اور اس کے بعد تھوڑی بہت میری دعائیں لے کے چلے جاؤ، اور اس طرح کے جذبے پیدا نہ کریں، تو ان کے سامنے تو مریدین بڑے مطیع فرما بردار، بڑے ادب احترام سے آوازیں نیچے کرنے والے، نگاہ جھکا کر بیٹھنے والے، اور باہر نکلیں گے تو سست اور ریاکار ہوتے ہیں۔ ایسے بعض تو بہت زیادہ ریاکار ہوتے ہیں کہ بزرگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی کہ ہم یہاں دھوکہ دے رہے ہیں اور باہر جا کے حرکتیں الٹی سیدھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں انہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں، ہر ایک ایسا نہیں کرتا ہے، نہ میں کسی پہ بدگمانی کر رہا ہوں، لیکن میں تو بہت زیادہ ان چیزوں کے اندر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے بہت کلوز ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ جتنا ادب و احترام کسی بزرگ کے سامنے ہوتا ہے، باہر نکل کے سب ختم، الٹی سیدھی باتیں، الٹے سیدھے حرکتیں، یہ سب چل رہا ہوتا ہے، بری بات ہے۔ تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کمی کوتاہی اس شخص کی بھی ہو، میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، کوئی برا نہ مانے، کہ مریدین کو چلانا ہوتا ہے، ان کی سوچیں بدلنی ہوتی ہیں، ان کی کیفیات کو بدلنا ہوتا ہے، ان کی ظاہری باطنی اصلاح کرنا اس لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو صحابہ کرام کا آ کر سرکار کی بارگاہ میں بلندی درجات کے لیے کسی عمل کا معلوم کرنا اور بعد میں اس کو اپنانا، کیا یہ ان کی اپنی کوئی باطنی تحریک تھی؟ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک نتیجہ تھا کہ آپ نے ان کے اندر نیکیوں کا جذبہ بھر دیا تھا۔ وہ ان کو کچھ وقت میسر آ جاتا اگر تمام تر کام کرنے کے بعد، تو وہ کہتے کہ یہ بھی ضائع نہ ہو، اس میں بھی کوئی ایسی چیز ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے کہ جو ہمارے لیے بلندی درجات کا سبب بنے۔ یہی چیز ہمیں اپنے اولاد کے اندر بھی منتقل کرنی چاہیے، اپنے شاگردوں کے اندر، اپنے مریدوں کے اندر، اپنی عوام کے اندر، جہاں جہاں جیسے جیسے ہماری رسائی ہو، ہمیں یہ نیکیوں میں مقابلے، دین کی تقویت و ترقی والے کام اختیار کرنے کے سلسلے میں مقابلے کی سوچ دینی چاہیے، اس سے پھر ترقیاں ہوتی ہیں۔ اور جہاں آپ نے کسی کو بیکار چھوڑ دیا اور بس آپ نے یہ سوچا کہ یہ میری بس واہ واہ کرتے رہے، میرے ہاتھ پاؤں دباتے رہے، نذرانہ مجھے آ کر دیتے رہے، باقی باہر جو جا کر کریں، تو وہ پھر آپ کا بھی نہیں رہے گا۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ شیطان اس کو آپ کے پاس سے بھی لے جائے گا اور گناہوں کے اندر لگا کے تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو غریب صحابہ تھے،
یقینی سی بات ہے کہ وہ صابر تھے، ایسا نہیں کہ وہ شکوہ کرنے والے تھے، اور کچھ مالدار صحابہ بھی تھے جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ غریب نہیں تھے، بعض مالدار بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ مال اپنے پاس رکھنا برا نہیں ہوتا۔ تو بعض اوقات بعض حضرات ہوتے ہیں مال کی مذمتوں پر بیان کرتے ہیں، جیسے اب تو میں نے دیکھا ہے کہ مال کی مذمت پر بیان اب بالکل بھی نہیں ہوتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں مال کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بات یہ منکشف ہو گئی ہے یہ چیز دینداروں پر بھی، یا جو مذہبی رہنما ہیں، کہ مال کی مذمت اگر بیان کریں گے، مال کی برائیاں بیان کریں گے تو پھر فنڈ حاصل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ مالدار لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ مال کی مذمت بیان کرتے ہیں اور پھر مال بھی مانگتے ہیں۔ اگر ہم مال کمائیں گے نہیں تو پھر آپ کو کہاں سے دیں گے؟ اور پھر اگر ہم نہ کمائیں، آپ کی بات سن کے کہ مال بری چیز ہے ہم دور کر دیں، تو پھر آپ کے پاس فنڈ کیسے پہنچے گا؟ تو پھر بہتر ہے کہ جی مال کی مذمت پر بیان نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو مال کی مذمت پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی بہت زیادہ مذمتیں بیان کی ہیں، لیکن تھوڑی سی حکمت بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے کہ کس مال کی مذمت بیان کرنی ہے، کس مال کی نہیں۔ مال جمع کرنا کہاں برا ہے اور کہاں بہتر ہے، کس قسم کا مال حاصل کرنا صحیح ہے اور کس قسم کے مال کو حاصل کرنا برا ہے، کہاں مال خرچ کرنا اچھا ہے اور کہاں مال خرچ کرنا برا ہے، ان تمام چیزوں کو بھی کور کرنا چاہیے۔ تو مال کی مذمت بھی ہو، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جو پھر مال کے بارے میں ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ احکام بیان فرمائے، ان تمام کا بھی تقریباً احاطہ ہونا چاہیے، تاکہ ہر بات کلیئر ہو کے سامنے آ جائے کہ مال فی نفس ہی کوئی گندی شے نہیں ہے، کوئی بری شے نہیں ہے۔ اگر یہ بری ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کیسے مال اپنے پاس رکھتے جو جہاد کر رہے ہیں، جہاد میں خرچ کر رہے ہیں، نفل صدقات کر رہے ہیں، جن کے بارے میں غریب صحابہ آ کے بتا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً اس مال کو دور کروا دیتے اگر مال فی نفس ہی بذات خود گندا ہوتا، برا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے ہر مال برا نہیں ہے، ہر مال قابل مذمت بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنی اولاد کو اس طرح چھوڑے کہ کچھ مال ہو، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس حال میں چھوڑ کر جائے کہ اس کی اولاد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہو۔ تو دیکھیں اس میں کتنی پیاری ترغیب ہے کہ کچھ اپنے لیے بھی جمع کرو اور اپنی اولاد کے لیے بھی جمع کرو، کہ اگر تم ابھی مر جاتے ہو، تمہیں اچانک موت آ جاتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم سارا مال تقسیم کر چکے ہو یا اپنے پاس کچھ جمع نہ کیا ہو، تو تمہاری اولاد پھر رشتہ داروں کے سامنے بھیک مانگتی پھرے بیچاری، مدد کی متمنی ہو، ویلفیئر اداروں کی لائنوں کے اندر لگی ہو، لوگ دھکے دے رہے ہوں، ذلیل کر رہے ہوں، انہیں زکاتیں دے کر ان کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہوں۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم حلال مال کما کے اپنی اولاد کے لیے سیف کر کے رکھو، تاکہ مرنے کے بعد تمہاری اولاد اس کو استعمال کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال اپنی ضرورت سے زائد کمانا، اس کو جمع کر کے رکھنا اچھی سوچ کے ساتھ، یہ کوئی برا نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہونے لگا تو ایک شخص کا ہاتھ تکیے پہ لگ گیا، تکیہ تھوڑا سرک گیا، تو نیچے دینار پڑے ہوئے تھے، سونے کے سکے، اور 30 دینار تھے وہ، اور اس زمانے میں دینار کی بڑی قیمت ہے، سکے ہوتے تھے بڑے بڑے۔ تو اس جو قریب لوگ تھے جو آپ کے پاس آخری وقت میں آئے ہوئے تھے، تو ایک نے کسی کو اشارہ کیا کہ دیکھو حضرت نے تو مال رکھا ہوا تکیے کے نیچے۔ تو حضرت نے یہ اشارہ ملاحظہ فرما لیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ یہ مال میں نے اس لیے جمع کر کے رکھا کہ جب میں صبح اٹھتا تھا تو شیطان میرے پاس آ جاتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ آج تم کھاؤ گے کہاں سے، تو میں کہتا تھا کہ یہ مال موجود ہے، تو یہ مایوس ہو کے لوٹ جایا کرتا تھا۔ اب جب میرا آخری وقت آ گیا تو تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ یہ مال غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اب دیکھیں یہ بھی بڑی پیاری حکمت ہے۔ جو لوگ، اگر کوئی شخص یہ سمجھے یار مال بری چیز ہے، میں نہیں کماتا ہوں، میں خصوصاً ان ینگسٹرز کے لیے عرض کر رہا ہوں، جوان بچے جو مذہبی ماحول کی طرف آتے ہیں اور انہوں نے حدیثیں پڑھ لی مال کی مذمت پر، کہتے ہیں ہمیں مال کمانا نہیں ہے، ہم نوکری نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کریں گے، اور مال سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ذرا توجہ فرمائے کہ آپ اگر مال اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، تو آپ کبھی یکسوئی سے تبلیغ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نمازوں میں آپ کو سکون نہیں ملے گا، روزوں میں سکون نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ابھی آپ اکیلے ہیں، کل کیا آپ نے شادی نہیں کرنی؟ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ نان نفقے پہ اگر آپ کو قدرت نہ ہو
تو آپ کے لیے نکاح کرنا ہی مکروہ تحریمی ہے۔ اگر شبہ ہے کہ میں نہیں دے سکوں گا، مکروہ تحریمی، اور یقین ہے کہ نہیں دے سکوں گا تو پھر حرام کے درجے تک پہنچ جائے گا، کیونکہ آپ کسی کی بچی کی زندگی خراب کریں گے۔ تو پہلی بات تو شادی کے لیے بھی مال چاہیے، پھر اس کے علاوہ جب آپ تھوڑی تھوڑی ضرورتوں کے لیے کبھی اپنی والدہ سے مانگ رہے ہیں، والد سے مانگ رہے ہیں، والد والدہ کا انتقال ہو گیا تو بڑے بھائی بہنوں سے مانگنا پڑے گا۔ اب ان کی بھی اگر بیوی بچے ہوئے تو ہر ایک تو آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا، وہ آخر میں یہ کہیں گے کہ بھائی تم داڑھی رکھی ہو مولوی صاحب، جا کے کچھ کماؤ، ہم اپنی بیوی بچوں کو کھلائیں کہ تمہیں کھلائیں۔ جب تمہارا موڈ ہوتا ہے آ کے پیسہ مانگنا شروع کر دیتے ہو، تو پھر بتائیے کہ عزت نفس مجروح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور پھر کیا جب آپ کے پاس ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں ہوں گی تو کیا آپ کو نماز میں سکون ملے گا؟ کپڑے ہیں نہیں پہننے کے لیے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، پیٹ میں کھانا نہیں ہے، نہ نماز میں سکون ملے گا نہ روزے میں۔ پھر آپ کو سب ہوش آ جائے گا کہ یار واقعی ایک مطلب کسی روایت کو، کسی حدیث کو پڑھ کر اس سے از خود نتیجے مرتب کر کے اور اپنے لیے کوئی عملی صورت اختیار کر لینا اس میں، اور اس پہ پھر اچھے اچھے خواب دیکھنا، اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے ہم مشورہ دیں گے ایسے بچوں کو جو ذاتی مطالعہ کر کے خود نتیجے مرتب کر کے خود چند اعمال اختیار کر کے اور سمجھتے ہیں بس میں تو اب اللہ کا ولی بن جاؤں گا اور مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، میری سوچ تو سب سے اعلیٰ ہے، یہ بے وقوف قسم کے ہوتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا بیٹا، آپ کسی پرانے بزرگ کے پاس آئیے جو واقعی علم و عمل کے جامع ہوں، جنہوں نے واقعی نفس و شیطان کی چالوں کو سمجھا ہو، جنہوں نے واقعی اپنی آخرت کی بہتری کے لیے باقاعدہ نفس و شیطان کو پچھاڑا ہو اور انہوں نے صحیح قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا ہو، وہ جو تشریح بیان کریں، وہ جو آپ کو گائیڈ لائن دیں، اس کو اختیار کیجئے، ورنہ آپ ٹھوکریں کھائیں گے۔ ابھی آپ کو ہوش نہیں آئے گا، جوانی کے اندر ویسے جوش ہوتا ہے۔ میں جب نیا نیا دین کی طرف مائل ہوا تو میں نے تصوف کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی، اس میں بھوک کے فضائل وغیرہ وغیرہ، تو میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بہت تھوڑا سا سالن اتنا سا لیتا تھا، تھوڑی سی روٹی کا ٹکڑا اور بس، تو کمزوری بہت ہو گئی، نقاہت ہو گئی۔ تو ہمارے ایک رشتہ دار تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، صوفی اسماعیل صاحب تھے، میری والدہ کے ماموں تھے، وہ ایک دفعہ تشریف لائے، انہوں نے جب میری حالت دیکھی تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا اس نفس کو کھلا پلا کر مارو۔ تو اس وقت مجھے ہنسی آ گئی وہ بات سن کر، میں نے کہا نفس کو کھلاؤں گا پلاؤں گا تو مرے گا کیسے؟ بعد میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ خالی نفس کو کھانے پینے سے اور روکنے سے کچھ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ آپ اعتدال کے ساتھ سنت کے مطابق کھائیں، اور پھر جب نفس و شیطان سرکشی کرتے ہیں اس سرکشی کا مقابلہ کریں تو بات ہے۔ اور بہت ساری اس میں چیزیں تھیں لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ان کی بات واقعی آگے چل کر مجھے بڑی معقول محسوس ہوئی۔ اس لیے جو جس فیلڈ میں کافی آگے تک بڑھ چکا ہو اسے آپ اپنی سوچ کی وجہ سے حقیر سمجھ کے نظر انداز نہ کریں، وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے، وہ آپ سے زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، وہ آپ سے زیادہ نفس و شیطان کا مقابلہ کر چکا ہے، اس کے پاس آئیے۔ چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مال فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے، مال ایک اچھی چیز ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے کمائیں گے، اچھی جگہ استعمال کریں گے نفع دے گا، برے طریقے سے کمائیں گے، بری جگہ خرچ کریں گے نقصان پہنچائے گا۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔